اپنے کپڑے اتارو، میں تمہارے وجود کو ہر پردے سے آزاد دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب کاشف کی بات سنی تو میں کانپ کے رہ گئی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ میں تو پہلے سے ہی شاید شرم و حیا کا پیالہ پی کر آئی تھی۔ میں ہر وقت پردے میں رہنے والی لڑکی تھی۔ میرے بہن بھائی مرتے ہی مجھے اپنی بہنوئی سے نکاح جیسے پاک رشتے میں بند دیا گیا۔ میں چھوٹی عمر کی 16 سال کی لڑکی تھی، کاشف تو میرے بہنوئی تھے۔ مجھے ان کے سامنے شرم محسوس ہوتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس جنم کا بدلہ مجھ سے لینا چاہتے تھے۔ وہ ہر طرح سے مجھے اذیت دینا چاہتا تھا۔ میں تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی، لیکن اس نے میرے آگے بڑھ کر جب مجھے اپنے اثار میں لیا تو میں کانپنے لگی۔ میں تو ایک نازک سی لڑکی تھی، ابھی ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، لیکن کاشف نے مجھے کھینچ کر اپنے اوپر گرا دیا اور میرے وجود سے سارے پردوں کو آزاد کر دیا۔ مجھے بے لباس کر کے بستر پر اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی کہ مجھ سے تو اب اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میری نازک سی جگہ سے شدید درد کی ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ میں رات بھر کاشف کی شدت کو برداشت کرتی رہی تھی۔ اب میں اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی کہ میرا جسم تکلیف کی وجہ سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے اب اتنی ہمت سے آنکھیں بند کر کے بڑی مشکل سے اپنے وجود کو سنبھالتے ہوئے اپنے گرد پڑی چادر کو اٹھایا اور میری نظر ایک پلکوانی پر پڑی تو وہاں کاشف بغیر شرٹ کے اتنی سردی میں کھڑا ہوا تھا۔ مجھے اسے اب کاشف سے نفرت پیدا ہونے لگی تھی، جس نے مجھے بغیر رحم کے میرے وجود پر طرح طرح کی تکلیف دینے کی کوشش کی تھی۔ جب شاور لینے کے لیے واش روم گئی تو شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی تھی۔ جیسے گرم پانی میرے وجود پر پڑ رہا تھا ویسے ویسے میرے وجود پر تکلیف اٹھ رہی تھی۔ کتنے وقت شاور لینے کے بعد میں اپنے گیلے بالوں کو کھینتی میں جھگڑاتی رہی اور باہر میں تھکی ہاری بستر پر بیٹھی ہی تھی کہ اتنے میں کاشف آیا اور میرے گیلے بالوں کو دیکھتے ہی کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ابھی غسل کرنے کی؟ مجھ سے پوچھے بغیر تم نے غسل کر لیا کیا؟ مجھ سے پوچھا تم نے؟ ابھی میرے جذبات ٹھنڈے نہیں ہوئے، ابھی تو مجھے تمہارے وجود کو محسوس کرنا ہے، تمہارے قریب آنا ہے اور پھر میں تمہارے وجود سے کھیلنا چاہتا ہوں۔ تم ہو کہ ابھی سے غسل کر کے بیٹھ گئی ہو؟ چلو اتارو کپڑے، میں تمہارے بغیر لباس کے وجود کو آنکھوں سے بسانا چاہتا ہوں۔ کاشف کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میرے تو اب ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ رات بھر کاشف کی شدتیں اور ایک بار میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھیں، اور پھر کاشف کی ان باتوں سے میرا دل خوف کے مارے زور سے دھڑک رہا تھا۔ اتنا کہہ کر کاشف میرے قریب آیا اور میرے دوپٹے کو کھینچ کر دور پھینک دیا۔ دوپٹے کو اتار کر پھینکتے ہی میں نے رونا شروع کر دیا۔ کل رات سے تمہاری شدتوں کو برداشت کر رہا ہوں، مجھے اب بہت درد ہو رہا ہے، اب میں پھر اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اب مجھے میں کسی بھی طرح کی ہمت نہیں ہے میں پھر سے تمہاری شدتوں کو برداشت کر سکوں۔ رات پھر تم نے مجھے ایک سانس بھی لینے نہیں دیا اور اب تو پھر ہمارا دل مچل رہا ہے۔ میرے وجود سے تسکین حاصل کرنے کے لیے دیکھیں کاشف، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اور رات بھر نہ سونے کی وجہ سے میرا سر بھی بہت دکھ رہا ہے، اس لیے مجھے آرام کرنے دیں، میں اب سونا چاہتی ہوں۔ کاشف نے تو رات بھر اتنی زور سے میری گردن پر اور میرے ہونٹوں پر کاٹا تھا جہاں پر بھی ابھی بھی مجھے شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ تم یہاں تمہاری بہن کے بدلے میں آئی ہو، تمہیں چاہیے کہ مجھے سکون پہنچاؤ۔ ابھی میرا دل نہیں بھرا، ابھی میرے جذبات ٹھنڈے نہیں ہوئے، اور اب میرے جذبات کو ٹھنڈا تم نہیں کرو گی تو اور کون کرے گا؟ کاشف سگریٹ کو پاؤں کے نیچے مسلتا ہوا بار بار میرے اوپر جھکتا تھا اور میرا اتنا جنونی بن گیا تھا کہ بڑی شدت سے اس نے میرے لبوں کو کاٹا کہ اب کی بار تو میرے ہونٹوں سے خون بہنے لگ گیا تھا۔ بڑی مشکل سے میں گلے سے آواز نکالی اور میں دروازے سے گرنے لگی تھی، کچھ نہیں میری جان، اتنا بھی تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب تو اب تمہیں عمر بھر سہنا ہی پڑے گا، اس سب کی عادت ڈال لو۔ میرے سامنے اتنی بھی نازک بننے کی کوشش مت کرو، مجھے نازک لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، تمہارا اس طرح سے تڑپنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بلکہ تم بھی میرا بھرپور ساتھ دو، میں جب بھی تمہارے قریب آؤں تم میرے لیے پاگل ہو جاؤ، اور جب میں تمہارے وجود کو چھوتا ہوں تو تم بھی پاگل دکھاؤ، خود کو اپنا آپ میرے قریب کرنے کی کوشش کرو۔ میں تو اس کی اذیت سہ کر تھک چکی تھی
وہ ہر طرح سے مجھے اذیت کی تکلیف دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ مجھ سے میری بڑی بہن کا بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اب وہ دوبارہ میرے وجود پر چکا تو پہلے سے بھی زیادہ اس کے لمس میں شدت تھی۔ اب کی بار مجھے برداشت بالکل بھی نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی اس کی شدت رات کے اس پیر اندھیرے میں بڑھ گئی تھی۔ اب فجر کا وقت بھی گزر چکا تھا، ہلکی ہلکی روشنی پڑی کھڑکی سے آ رہی تھی، لیکن اس کی ہوس اتنی بڑی تھی کہ وہ مجھ سے دور ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل کر سخت میں جواب میں نے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کاشف میری بہن نہ مرتی اور اس کے بدلے میں کاشف کی بیوی بن کر یہاں نہ آتی۔ اس کے پاگل پن کی شدت مجھے برداشت نہ کرنی پڑتی۔ سب تو معلوم تھا کہ کاشف کس قدر شدت پسند ہے، لیکن پھر بھی میرے ماں باپ نے مجھے اس کی اذیت برداشت کرنے کے لیے اس کے ساتھ میرا نکاح کرا دیا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے شادی کی پہلی رات ہی اس کی اذیت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب صبح کے 6 بج رہے تھے اور کمرے میں ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ جب کاشف کے جذبات تھوڑے ٹھنڈے ہوئے تو کاشف نے مجھے خود سے دور کیا اور کہنے لگا، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں، جا کر غسل کر لو، لیکن آئندہ میری اجازت کے بغیر تم غسل نہیں کرو گی۔ یہ کہہ کر وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ مجھے تو ہلنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ میرے انگ انگ سے درد اٹھ رہا تھا۔ میری اور مزید